اگلی خبر ذرا طویل ہے لیکن اختصار سے صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ اخباری رپورٹ کے مطابق عوام بجلی اور گیس کے بڑھتے بلوں کے دباؤ میں خوراک پر خرچ میں کمی پر مجبور ہیں۔ بنیادی غذاؤں کی فیکس کھپت کم ہو گئی، خواتین اور بچوں میں طویل المدتی غذائی قلت کا خطرہ، تعلیم اور صحت پر خرچ بھی کم، انسانی سرمایہ کاری بری طرح متاثر۔ گیلپ پاکستان کے ایک نئے تجزیے کے مطابق بڑھتے ہوئے بجلی اور گیس کے بل پاکستانی گھریلو بجٹ پر سب سے بڑا دباؤ بن چکے ہیں۔ مہنگائی خاندان کو انسانی سرمایہ کاری اور معیار زندگی میں بہتری سے روک رہی ہے۔ مریم، اگر آپ بیٹی کی جگہ بیٹا ہوتا تو میں کان پکڑوا دیتا تمہارے۔ یہ میں تین سطروں میں یہ میں کر سکتا ہوں۔ کبھی غربت یہ وہ نے معیار زندگی برباد اور یہ وہ۔ اچھا خیر، آپ نے پوری تقریر کر دی، ویری گڈ۔ یہاں زندگی ہی نہیں، تم معیار زندگی کی بات کر رہی ہو۔ یہاں تو زندگی نہیں ہے، اسے جینا نہیں کہتے۔ یہاں جو آدمی حساس ہوگا تو تھوڑا اس کا کوئی مسئلہ نہیں بھی ہوگا تو اس کی زندگی عذاب میں ہے۔ اس کو باہر جاتے ہوئے شرم آئے گی، سڑکوں پہ عام نکلتے ہوئے اس کو دکھ ہوگا، وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ اچھا، جہاں زندگی ہی نہیں ہے، وہ گیت سنا آپ نے، زندہ ہیں یہی بات بڑی بات ہے پیارے، بس۔ اور ایک بات سن لو میرے سارے پاکستانی بہن بھائی بچے، ہمارے رواج جیسے دیکھو بیٹھے ہیں، کیا ماتم کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کشمیر، غزہ، وینزویلا، افغانستان، ایران، اچھا بہت اچھا ہے، اور تم اپنا حال تو دیکھو، تم ہو تو یہ سب کچھ ہے۔ اپنے حال پہ غور کرو، اپنے المیوں، اپنی ناکامیوں، اپنی پسپائیوں پہ دہائی دو، ان پہ کانسنٹریٹ کرو، ان پہ آرگیومنٹ کرو، ان پہ ڈیبیٹ کرو۔ نہ اپنی پسپائیوں کا پتہ ہے، نہ ناکامیوں کا، نہ اپنے گھٹیا پن کا پتہ ہے، نہ کل کیا ہونا ہے، 20 سال بعد یہ ملک کہاں کھڑا ہوگا۔ اگلی مردم شماری پہ پتہ لگے 30 کروڑ سے زیادہ ہو گیا، وہی پوری دنیا میں مامے بنے ہیں، ایسے ہوتا ہے دکھ۔ میں تو آج تک ایتھوپیا کا بچہ نہیں بھول سکا، سکا سڑیا پیٹ اتنا نکلا ہوا، تو میں نے کسی سے کہا یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس بچے کا۔ اچھا، عقل کرو، ہوش کرو، ڈیبیٹ ان باتوں پہ کرو، کرنی ہے تو جی چھملی ہو گئی، فلانا ہو گیا، جی گدا میں کیا ہوا، تو کی کر لینا بھائی۔ میں منافق ہوں اگر میں ایک حد سے آگے تجاوز کروں غزہ یا کشمیر کے بارے میں، میں منافق ہوں۔ میرے اپنے گھر میں آگ لگی ہے، میں ادھر چولستان دی چونپڑی چ پہنچے ہیں، نانسنس۔ پہلے اپنی فکر کرو، ان پہ ماتم کرو، ان پہ ڈیبیٹ کرو، ان پہ فوکس کرو، اس پہ گفتگو، میکسیمم ٹائم اور انرجی اپنے مسائل کو دو۔ چلو اتنے کی ہو رہا ہے، اے کی ہو رہا ہے، او کی ہو رہا ہے، بھائی اپنی دیکھ، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو کچھ نہیں ہوتا۔ جاؤ تاریخ پڑھو پوری، کوئی برادر نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، لیڈر آف اپوزیشن محمود اچکزئی نے جی ایم سید کے یوم پیدائش پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ ملک اسلامی ہے، نہ جمہوری، نہ ہی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اچھا بات سنو، محمود اچکزئی صاحب سے میں جب کبھی زندگی میں ان سے کوئی ملاقات ہوگی، میں ان سے گلہ کروں گا کہ یہ میرا تو گھسا پٹا، میرا تو ورد ہے۔ آپ کے پروگرام میں کتنی بار میں نے کہا ہے، نہ اسلام، نہ جمہوریت، نہ پاکیزگی۔ مثال بھی دی ہے، میرا ایک مرحوم دوست وہ اسکینڈینیویا میں ہوتا تھا، وہ کہا کھڑے، وہ لائن پر سے ایک دفعہ راستہ بھول گیا، پتہ نہیں کدھر سے نکلے، تو جہاں بھی آئے تو کہتا ہے، وہ آگے بورڈ لکھا ہوتا تھا آہستہ چلائیے، یعنی گاڑی آگے آبادی ہے، تو وہ ہنسا کرتا تھا، مودی اس کا نام تھا، محمود مرزا، تو کہا کرتا تھا حالانکہ لکھنا یہ چاہیے کہ آہستہ چلائیے، آگے گندگی ہے، چونکہ آبادی شروع ہو گئی۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اسلام ڈرتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں،
جمہوریہ پاکستان. اور ایک بات یاد رکھنا, ہم نے اپنے ملک کا نام, ہمارے بزرگوں نے, ہم نے تو نہیں رکھا, پاکستان رکھا. حضور کا ایک قول پڑھو کہ یہ پوری زمین میرے رب نے مسجد, میرے لیے مسجد بنائی ہے. یعنی پاکستان ہے نا, پاکستان یہ جڑا ارد گرد ہے وہ. چلو ٹھیک ہے. اگلی خبر, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان. زمین اس کی تخلیق ہے اور پاکیزہ ہے. بالکل حسن صاحب, پاکیزہ سے پتہ نہیں کیا مراد ہے. یہ پہاڑ, یہ جنگل, یہ صحرا, یہ نہریں, یہ دریا, یہ سمندر, یہ میدان, یہ کھیتیاں, کیا ہے یہ؟ انسان پاک اور ناپاک ہوتے ہیں, دھرتی ساری پاک ہے, اس کی تخلیق ہے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب. لاسٹ ٹاپک, پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ 18 سال کے ووٹر پر اعتراض نہیں, لیکن پاکستان کے حالات میں ووٹ کا فیصلہ منشور پڑھ کر کرنا ہوتا ہے. 18 سال کا بچہ کتنا منشور کا جائزہ لے سکتا ہے, مجھے بھی اس کا اندازہ ہے, ہم بھی اسی عمر سے گزرے ہیں. شوکت بسرا نے اس پر تبصرہ کیا کہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کو شاباش ہے. ساری گل ہی فضول ہے. اس ملک کی 2 نمبر اشرافیہ نے ڈے 1 سے عوام کو جاہل ہی اس لیے رکھا ہے. تسی رون ڈے 18 سال نو, 60 سال دے بندے دی مینو گارنٹی دیو. دس از ربش, دس از ہمبک. 16 سال دا, 18 سال دا, یہ جو بھی ہوں ہے, ان کا 18 سال کا بچہ, ہمارا 18 سال کا, ہمارا تو 60 سال کا بھی, انہوں تمیز نہیں. گڈی کیلا کھا کے سڑک تے سٹ دیں بھائی. 18 سال کا یہ عمر دیکھو. اچھا دوسری طرف دیکھو تو کیا ہے, 18 سال دا نکاح کر کے ہنی مون منا سکتا, بچے جم سکتا ہے, بٹ ووٹ کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کرتا. یہ درست ہے. وہ 60 سال کا بھی نہیں کرتا, اور جو رہنما ہیں یہ بھی نہیں کرتے. یہ دکاندار لوگ ہیں. جو بندہ گلوری کے لیے, پیسے کے لیے کرتا ہے, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شعور ایج کا نام ہے تو وہی کہانی اور ہے. اندازہ لگاؤ نا ذرا. بلاول بھٹو سامنے بیٹھا ہے, آگے کون بیٹھے ہیں؟ بیرسٹر اعتزاز احسن, چاقائی, رضا ربانی صاحب بیٹھے, بلاول بھٹو سب چیئر کر رہے ہیں. میں نے خاں ایک کالم لکھا تھا ایک زمانے میں کہ اگر 1.5 سال 6 مہینے کی عمر میں می بلاول کو چیئرمین بنا دیا جاتا, وہ پنگوڑے میں ہوتا, وہ خاں کرتے ہیں نا بچے کو یوں, تو پوری پیپلز پارٹی کے جو لیڈر واہ 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 سبحان اللہ یہ کرتے ہیں. تو ایویں 18 سال کا بچہ 180 سال کا بڑھا بھی لے آؤ, وہ ضرورتاں, وہ تعصب, وہ جہالت. میں نہیں کہتا یہ جٹ ہے, بٹ ہے, گجر ہے, رائیاں, ہم تمام تو ہیں ہی عجیب سے لوگ. پھر فرقہ بازی ہے, کوئی فلانا بازی ہے, مفادات نہیں, کسی کو ککھ نہیں پتا. یہ یاد رکھنا. عوام میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. واہ, وہ تو ثبوت ملتے ہیں. ٹیلنٹ ہی سی نا جڑا حرام کھاندے بسم اللہ پڑھ رہا سی. اس تو زیادہ بڑا ٹیلنٹ کی ہونا ہے. چلو